الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا مہینہ عن قریب ہی شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ آدمی اس ہی مہینے میں اور انہی ایام میں وہ عبادت انجام دے سکتا ہے، برخلاف روزے اور نماز کے کہ اگر آدمی فرائض کے علاوہ، نوافل کے علاوہ، نفلی نماز، فرض نماز کے علاوہ، نفلی روزے کے علاوہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یا نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اوقات مکروہ کے علاوہ۔ لیکن اس مہینے کی دو عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ دیگر ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے ایک ہے حج اور دوسری قربانی۔ حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح قربانی بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں ایک آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے متعلق اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کھانے سے ان راتوں کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان ایام کے مقابلے میں ان ایام میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام کے علاوہ دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر ان ایام میں عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں عبادت کرنے والا زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی تعین نہیں فرمائی کہ روزے رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے یا تلاوت کرنا ہے، بلکہ العمل الصالح، ہر نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوگا۔ اس لیے ان ایام میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام اور راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یعدل صیام کل یوم، کہ ہر دن کا روزہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سے ہر دن کا روزہ بصیام سنۃ، ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پہلے عشرے سے مراد 10 ذی الحجہ سے پہلے تک، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے بلکہ 9 ذی الحجہ تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح رات کی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی وقیام لیلۃ منہا، اور ایک رات عبادت کرنا بقیام لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام اور ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے ان ایام اور ان راتوں میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ،
عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے اور ایک سال اگلے گناہ 9 ذی الحجہ کے روزے یعنی جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک سال کے اگلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام میں روزے رکھیں۔ اسی طرح دیگر نوافل کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے ان راتوں میں۔ اسی طرح خصوصاً رات میں بھی قیام کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر تہجد کا ان ایام میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔